عمران خان کی سٹیٹمنٹس یاد کریں، خود انہوں نے نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا بیسیکلی یہ عمران خان کے ایسٹس ہیں۔ سب سے بڑا سیاسی مخالف کون ہے عمران خان کا؟ لیکن چائنیز ڈپٹی پرائم منسٹر ابھی کیوں آئے؟ یہ حکومت اب اگست سے زیادہ نہیں رہے گی۔ میں نے دو باتوں کا وارن بہت پہلے کیا تھا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور اس وقت بہت زیادہ ابہام موجود ہے ہماری سیاست میں اور ہماری گورننس میں، اور اس کی وجہ سے عام آدمی جو ہے وہ تقریباً پریشان ہو چکا ہے۔ اور میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں، کسی جگہ پہ، کھانے پہ، کہیں پہ، ریسٹورنٹ میں، تو لوگ مجھ سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہونے کیا والا ہے، ہونے کیا والا ہے۔ تو یہ جو سارا گنجل بنا ہوا ہے، اس گنجل کو ذرا سلجھاتے ہیں اور ایک دفعہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی تک ہو کیا رہا ہے اور آگے کیا کیا ایکسپیکٹڈ ہے۔ اب اس کو سلجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنی ایموشنل اٹیچمنٹ کسی بھی پارٹی سے یا کسی بھی طریقے سے آپ کو اس کو الگ رکھنا ہے۔ اگر آپ تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں، نون لیگ کو کرتے ہیں، یا پیپلز پارٹی کو، یا MKM کو، یا JUI کو، کسی بھی جماعت کو آپ کرتے ہو، تو آپ اس سے ذرا اس کو بالائے طاق رکھیں اور پھر آپ آ کے یہ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ یاد کریں کہ میں نے آپ کو کئی مہینے پہلے کہا تھا، میں نے دو باتوں کا وارن بہت پہلے کیا تھا۔ ایک تو میں نے فیبری مارچ میں شروع کر دیا تھا وارن کرنا کہ جناب یہ افغانستان کی طرف سے ہمارے جنگ کے بادل اٹھیں گے، اور یہ جولائی کے آخر میں یا جولائی میں ایکسپیکٹڈ ہے، ورنہ اگست میں یہ فل بلوم پہ ہوں گے۔ اب یعنی کوئی اگر مجھے یہ کہتا کہ جناب یہ کس طرح کی پیشن گوئی تھی، یہ تو پیشن گوئی نہیں تھی، وہ ایک تجزیہ تھا، اور وہ تجزیہ تھا TTP کے جو اس وقت سٹیٹمنٹس آئی تھیں کہ ہم اب اعلان جنگ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ اور اس سے پہلے اگر ایک سال پہلے آپ عمران خان کی سٹیٹمنٹس یاد کریں، خود انہوں نے نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا کہ ہم یہ 30, 40, 50 ہزار جو لوگ افغانستان کے اندر ہیں، ان کو ہم نے واپس لانا ہے، ان کو ہم نے ریپیٹریٹ کرنا ہے۔ ان میں 5-10 ہزار جو ہیں وہ دہشت گرد بھی ہیں، لیکن ہم نے ان کو مین سٹریم میں لے کے آنا ہے اور ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ کہاں جائیں گے وہ؟ تو اب دہشت گردوں، اور پھر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جناب اس کے اوپر ہو یہ رہا ہے کہ جو لوکل ہمارے وہاں کے لوگ ہیں وہ اس کی بڑی مخالفت کر رہے ہیں اس بات کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں کرنا ہے۔ عمران خان نے کیا کہا تھا ایک دفعہ پہلے وہ سن لیں ذرا۔ دوسرا، ان کی ری سیٹلمنٹ پہ ہم نے پیسہ خرچ کرنا تھا۔ اب یہ جتنے بھی 30 سے 40 ہزار یا 45 ہزار لوگ جو واپس آ رہے ہیں، جن میں سے 5 سے 7 ہزار فائٹر ہیں، ان کو ری سیٹل کرنا تھا ہم نے وہاں، اور یہ سب کو پتا تھا بڑا مشکل ہے۔ ہمارے جو KP کے لوگ ہیں جو ملاکنڈ میں خاص طور پہ، انہوں نے بتایا ہمیں کہ وہاں ان کی دشمنیاں ہو گئی ہیں، وہاں کوئی قتل ہے، یہ جب واپس آئیں گے مشکلیں پڑیں گی، وہ سب پتا تھا۔ لیکن کیا کرتے ہیں، 30-40 ہزار لوگ تو کہیں نہیں، آپ ان کو افغانستان میں تو نہیں وہ رکھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے آنا تو واپس ہی تھا۔ جی، آپ نے سنا کہ عمران خان نے کیا کیا کہا وہاں پہ۔ اب مجھے کوئی اس پہ زیادہ تجزیے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر TTP نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو برف بڑی پڑی ہوئی تھی، برف بہت زیادہ پڑی ہوئی تھی، اور میں نے تمام لوگوں سے پوچھا جو افغانستان کو جانتے ہیں کہ جناب یہ موبلٹی کب وہاں پہ صحیح ہو سکتی ہے، برف کب پگھلے گی، اور یعنی جس میں یہ موو کر سکتے ہیں اندر باہر، یہ وہ اس طرح۔ تو انہوں نے کہا جی کہ تقریباً آپ سمجھیں کہ جولائی کے آخر میں جا کے یہ تو برف پگھل جائے گی، اور پھر یہ اکتوبر تک یہ موسم ان کے لیے بالکل ٹھیک ہوگا، اکتوبر اور مڈ نومبر تک۔ اس کے بعد دوبارہ سے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہے آپ دیکھیں ان کو 4-5 مہینے لگنے تھے سیٹل ہونے میں یہاں پہ، جو یہ لا کے کر رہے تھے۔ اب یہ سرکاری طور پہ ہم کر رہے ہیں، یعنی ان کو آنے بھی دے رہے ہیں، ان کو سیف ہیون بھی دے رہے ہیں، ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں، ان کو سیٹل بھی کروا رہے ہیں، گھر بھی دے رہے ہیں، کسی نے یہاں پہ شادیاں بھی کر لی ہیں، کسی نے کچھ بھی کر لیا۔ اب وہ اس سوسائٹی کا حصہ ہے۔ تو اب جب دشمن بارڈر کے پار ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے، اور آپ اس کو حملہ بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جب وہ آپ کے گھر کے اندر موجود ہوتا ہے اور آپ کے شہروں کے اندر ہو اور پھیلا ہوا ہو، تو پھر آپ اس کو
آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، پھر آپ اس کو ڈھونڈ نہیں سکتے، اور جب آپس میں ان کا کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک ایکٹیویٹی کر کے نکل جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گئی بات۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس نے ان کے ساتھ کیا تھا ٹروس کہ جناب وہ کیا تھا عمران خان نے کہ ہم ان سے معاہدہ کر رہے ہیں، ہم ان سے نو وار پیکٹ کر رہے ہیں، اور جب عمران خان کی حکومت گئی تو انہوں نے اعلان جنگ کر دیا پاکستان میں۔ بیسیکلی یہ عمران خان کے ایسٹس ہیں جن کو اس لیے پاکستان میں لایا گیا تھا تاکہ وہ یہاں پہ بدامنی کریں، جب بھی عمران خان کو سسٹم سے یا کسی چیز سے کوئی خطرہ ہو تو وہ اس کی مدد کے لیے آئیں۔ سب سے بڑا سیاسی مخالف کون ہے عمران خان کا؟ مولانا فضل الرحمان ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے زیادہ عمران خان کو کوئی آڑے ہاتھوں نہیں لیتا، کوئی نہیں کہتا کہ یہودی ایجنٹ، یا ہم تب بھی کہتے تھے اور اب بھی کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ٹی ٹی پی یا طالبان، اگر آپ ان کو لے لیں تو یہ طالبان یہ جو ہے دیوبندی فیکشن ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی دیوبندی ہیں اور ان کے فالوورز بھی دیوبندی ہیں۔ تو اب اگر دیوبندی نے دیوبندی کے اوپر حملہ کیا تو یہ کتنی تشویشناک بات ہے، ان کو وہاں پہ بڑی پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ خود افغانستان کے اندر لوگ اٹھ جائیں گے کہ یار تم تو اپنے مسلک کے لوگوں پہ کر رہے ہو حملہ۔ تو اس لیے کل سے ابھی تک یہ کتنا بڑا واقعہ ہو گیا، لیکن کسی نے اس کی ذمہ داری نہیں قبول کی۔ آپ جب اس بات کو سوچیں گے کہ کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی تو پھر آپ کو سارا کلیہ سمجھ آ جائے گا کہ پیچھے کون ہے، کس کی ہمدردی میں، کس کی حمایت میں، کس کے لیے کیا گیا، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اب جو یہاں پہ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہماری پی ٹی ایم کی جو جماعتیں ہیں، ان کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا۔ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا اس وقت کہ عمران خان کو گھر بھیجو۔ اگر ہم کوئی یہ سمجھتا تھا اس وقت یا ابھی کہ جناب یہ وائڈ رینجنگ ان کا کوئی الائنس ہے، تو وہ اس کی خام خیالی تھی۔ ان پارٹیوں کے اختلافات پہلے دن بھی تھے اور ایجنڈے کے دوران بھی تھے اور حکومت کے دوران بھی تھے، اور بعد میں وہ زیادہ شدت سے سامنے آنے ہیں۔ 7 اگست کو اسمبلی نے ہو جانا ہے تحلیل۔ 7 اگست کو جب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے، یا 8 اگست کو اگر ہوتی ہے، یا 9 اگست کو، آپ سمجھ لیں آج 31 تاریخ ہو گئی ہے، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے الیکشنز کی طرف جانے ہیں۔ اب وہ الیکشن 2 مہینے بعد ہوتے ہیں، الیکشن 1 سال بعد ہوتے ہیں، جب مرضی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، اور وہ الیکشن جو ہے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے۔ تو آج اپنے ووٹر کو کنفیوز نہیں کر سکتے کہ جناب یہ تو دوسری مخالف جماعت بڑا اچھا کام کر رہی ہے۔ انہوں نے اعتراضات اپنے رکھے ایک دوسرے کے اوپر بیچ بیچ میں، اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو ہے علیحدگی کے وقت انہوں نے کہنا ہے ہم تو اس پہ بھی اختلاف کر رہے تھے، اس پہ بھی کر رہے تھے، تاکہ الیکشنز لڑیں جا کے۔ اس سے زیادہ اس کی سائنس نہیں ہے۔ لیکن اس سائنس نے بڑا ہرٹ کیا جب کل ڈپٹی پرائم منسٹر چائنا کے، جو عنقریب بعد میں پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں، وہ پاکستان آئے، اتنا بڑا پروجیکٹ سائن کرنے آئے، تو ہم نے دیکھا کہ نہ صرف بلاول بھٹو مسنگ ہے بلکہ ہنا ربانی خیر بھی مسنگ ہے، حالانکہ وہ اسٹیٹ منسٹر ہیں۔ تو چلو وہی آ جاتی ہیں، لیکن وہ بھی نہیں آئی۔ اسی طرح گوادر پہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ مسنگ ہے۔ تو ان کے اپنے اختلافات جو ہیں وہ اس نیٹ پہ ہیں کہ ایک دوسرے کو یہ رسپیکٹ بھی نہیں دلوانا چاہتے، چاہے اس سے پاکستان کو رسپیکٹ ہو۔ لیکن چائنیز ڈپٹی پرائم منسٹر ابھی کیوں آئے؟ اور جس دن وہ آئے اسی دن یہ کسی نے یہ دہشت گرد واقعہ کر دیا، کسی دہشت گرد نے۔ اس کی وجہ یہ کہ دنیا کو بتانا تھا، چائنا کو بتانا تھا کہ یو آر ناٹ ویلکم ہیئر۔ اب اگر حکومت یہ جا رہی ہے اور اگلے ہفتے جا رہی ہے، تو اتنے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ اب آ کے چائنیز گورنمنٹ کیوں پاکستان میں سائن کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ پاکستان ایز اے کنٹری پاکستان پہ بلیو کرتے ہیں، تو وہ پاکستان میں جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام چلے گا آگے اور ہم یہ کام کریں گے، اور الیکشنز میں جو مرضی ہار جیت ہو، یہ جو کام ہو رہے ہیں ہمارے سی پیک کے اوپر یا اور چیزوں کے اوپر، یہ رکنے والے نہیں۔ تو یہ ان کا فیتھ ہے، ان کا کانفیڈنس ہے پاکستان کے اوپر، پاکستان کی انتظامیہ کے اوپر۔ لیکن میاں نواز شریف کو یہ فیتھ نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کی چند خواہشات ہیں، معصومانہ خواہشات ہیں، بقول بدامی کے کہ معصومانہ خواہشات ہیں ان کی، اور وہ یہ ہے کہ جی مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن جائیں، میاں نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں، ان کے سارے کیسز ختم ہو جائیں، عمران خان کے اوپر سارے کیسز ہو جائیں دنیا کے، وہ اندر چلے جائیں، ان کی پارٹی بینڈ ہو جائے، بلے کا نشان ختم ہو جائے،
اور اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے سندھ میں بھی پرفارم نہ کر سکے، نون کو دے دے، اور بلوچستان میں بھی ان کی حکومت ہو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ پیپلز پارٹی کی خواہش یہ ہے کہ وہ صوبے کی حکومت ریٹین کرے، دوسرے صوبے کی بھی حکومت لے جو بلوچستان ہے، اور کسی نہ کسی طرح وفاق کی اس میں آ جائے۔ اور یہ پچھلے کئی مہینے سے آپ دیکھیں کہ بلاول اگلا وزیر اعظم یہ پیپلز پارٹی کا ایک منترا رہا ہے۔ JUIF جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی کوئی مرضی آئے، ہم لوگ تو ضرور آئیں، لیکن ساتھ عمران کے ساتھ بھی کچھ ہونا چاہیے۔ تو تمام اپوزیشن جو ہے اس کی جو ایک خطرے کی گھنٹی ہے اس کے لیے وہ تحریک انصاف ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے اور تحریک انصاف کا ایک اپنا مقبولیت کا گراف ہے۔ تو اب کیا اگلے 2 مہینے میں تحریک انصاف کا نیریٹو جو ہے وہ فائٹ ہو سکتا ہے؟ تو جواب اس کا بڑا سمپل ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ جو آپ نے پچھلے 14 مہینے میں نہیں کیا، آپ نے سب مریم اورنگزیب اور عطا تارڑ جیسے لوگوں کو بٹھا کر آپ نے سمجھا کہ ہم عمران خان کی نیریٹو کو کاؤنٹر کر دیں گے، تو وہ خام خیالی تھی، وہ تو نہیں ہوا، وہ تو وہیں پہ ہے۔ تو پھر آپ کو کیا سوٹ کرے گا؟ تو پھر یہ جتنی حکومتی جماعتیں ہیں سوائے پیپلز پارٹی کے، سوائے پیپلز پارٹی میں کہہ رہا ہوں، ان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ الیکشنز کسی طرح ڈیلے ہوں، اور ڈیلے ہوں تو کیا کیا ہو، اس میں کس طرح کی معاشی پالیسیز ہو، تو ایسی معاشی پالیسیز ہوں کہ تاکہ کل جب یہ واپس حکومت میں آتے ہیں تو ان کے لیے ایک گہرا کھڈا نہ ہو، دلدل نہ ہو۔ اس لیے تمام وہ لیجسلیشن ہو رہی ہے کہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے یا انٹرم پرائم منسٹر ہے وہ بااختیار ہوں، وہ لمبے عرصے کے منصوبے بھی کر سکتے ہوں، وہ اکانومی کے ڈیسیجنز بھی لے سکتے ہوں، اس لیے وہ قابل آدمی ہو۔ اور یہاں پہ اختلاف شروع ہوتا ہے۔ قابلیت کا پیمانہ جو ہے یہ اپنے سیاستدانوں میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹس میں ڈھونڈتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک کلیش ہے، لیکن ہونا کیا ہے، 3 نام جو میں نے آپ کو بتایا، 3 نام حکومتی سرکل سے اور 3 نام لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض کی طرف سے آئیں گے، اور جب ان پہ اتفاق نہیں ہوگا تو وہ نام سارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چلے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر ان میں سے ایک نام کوئی بھی چن کر وہ بتا دے گا یہ آپ کا وزیر اعظم ہے، اور جس دن وزیر اعظم جو ہیں پریزیڈنٹ کو ایڈوائز بھیجیں گے کہ جناب اسمبلی کو اب تحلیل کر دیں، تو اس کے 48 گھنٹے کے اندر وہ پریزیڈنٹ اس پہ سائن کریں یا نہ کریں، اسمبلی جو ہے وہ سیز ہو جائے گی اور وہ کام کرنا چھوڑ دے گی، اور اسی دن آج جو ہے نگران وزیر اعظم آ کے حلف اٹھا لیں گے، پھر وہ اپنی کابینہ نامزد کریں گے، اور کابینہ بھی ان کو ہو سکتا ہے پہلے نامزد کر دیں کچھ لوگوں کو، نارملی جو ہوتا ہے 6 8 10 لوگوں کو کر لیتے ہیں پہلے، وہ پہلے دن ہی وزیر اعظم کے ساتھ ہی حلف اٹھا لیں گے، اور باقی لوگ جو ایڈ آن ہونے ہیں وہ 2 4 1 ہفتے کے بعد وہ اٹھا لیں۔ تو اب کیا الیکشنز اکتوبر میں ہوں گے؟ تو میرا نہیں خیال، اس کی وجہ ہے کہ MQM اس وقت جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو پریس کانفرنس کر رہی ہے، اور MQM حلقہ بندیاں ڈیمانڈ کر رہی ہے، نئے سینسز ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور یہ بڑی جائز ڈیمانڈ ہے بائی دا وے، کہ اگر آپ پرانی حلقہ بندیوں پہ اور پرانے آپ نے سینسس کے اوپر الیکشنز کرنا ہے تو آپ کے جو بڑے شہر ہیں وہ اپنے حق سے محروم ہوتے ہیں، چاہے کراچی ہو، حیدرآباد ہو، لاہور ہو، فیصل آباد ہو، گوجرانوالا، کوئی بھی آپ بڑا شہر لے لیں تو وہ اس کا حق جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ تو MQM کیونکہ ایک اربن جماعت ہے تو وہ کراچی اور حیدرآباد میں زیادہ سوچتے ہیں، تو یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، اور ان کی ڈیمانڈ کو رد کرنا آئینی طور پہ ممکن نہیں ہوگا، پھر وہ اس کے لیے سیاسی اسٹرگل بھی کرنا جو ہے اس کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب جو دیگر جماعتیں ہیں، دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں، ان بیچاروں کی اتنی سے نہیں ہے کہ وہ آ کے ان ڈیسیجنز کے اندر فرق ڈال سکیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اوتھ لے لیں گے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کریں گے؟ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیٹ ول بی اے ویری ویری ٹف ڈیسیجن، بیکاز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ کسی سائڈ پہ نہیں ہیں، وہ ہیں تو بالکل نیوٹرل، اور وہ آئین اور قانون کی گردش میں یعنی اس میں ہی کام کریں گے۔ لیکن جو 2 خطرے مجھے بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں اگست کے مہینے میں، ستمبر کے مہینے میں، ایک یہ افغانستان کی طرف دیکھتے رہیے گا، اس سے اگنور مت کریے گا، اس سے غافل مت ہوئیے گا، اور دوسرا آپ کا جو سیلاب کا پانی انڈیا نے کل بھی چھوڑ دیا اور بھی چھوڑ رہا ہے، اور یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں مسلسل ہو رہی ہیں، گلیشیئر میلٹنگ ہو رہی ہے، یہ کافی خطرناک سیناریو ہے۔ تو میں جب پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ الیکشنز اکتوبر میں مشکل ہے، تو اس کی یہ لاجیکل وجوہات تھی۔ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشنز مجھے اکتوبر میں نظر نہیں آتے،
یہ حکومت اب اگست سے زیادہ نہیں رہے گی. اس حکومت نے اب اتنی آگے کمٹمنٹس کر دی ہیں کہ اس کو جانا ہے اور نگران سیٹ اپ کو آنا ہے, اور نگران سیٹ اپ میرا نہیں خیال کہ 2 مہینے میں الیکشنز کروا سکتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ غیب کا حال جانتا ہے, لیکن میں نے کہا جتنا یہ گنجل بھرا ہوا ہے میں اس کو ذرا سا سلجھا کر آپ لوگوں کو بتاؤں عام الفاظ میں کہ ہو کیا رہا ہے. اب فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اپنی سیاسی چاہتے جو ہیں ان کو بالائے طاق رکھ دیں, اب ان کو آپ اپنے پاس رکھیں اور اب آپ سوچ کر فیصلہ کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.